بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یکم اگست کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی 3 رکنی جو کمیٹی ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، لیکن گزشتہ روز جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے نئے میٹنگ منٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کہ آپ کیوں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر میٹنگ منٹس جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں؟ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، کیا ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں، جو ہو رہا ہے وہ ایک لحاظ سے زبردست ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے قاضی صاحب کے ساتھ، اور جو قاضی صاحب کر رہے ہیں وہ بڑا غلط کر رہے ہیں، اور اب ان کی غلط کاریاں جو ہے نا وہ ججز نے بھی فیصلہ کر لی کہ انف از انف، بس بہت ہو گیا۔ اب مزید جو شرم ہے نا، ایک بھرم ہوتا ہے، شرم ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے، ایک رکھ رکھو ہوتا ہے، ججز نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اب ایسے نہیں چلے گا۔ مطلب ایک ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر نامکمل منٹس جاری کریں گے اور اس کے بعد قاضی فائز صاحب کے جو سوشل میڈیا کے طور پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ ججز پہ چڑھ دوڑیں گے اور حملے کریں گے، ان کے خلاف مہم چلائیں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ سبکی کس کی ہوئی، قاضی فائز صاحب کی ہوئی۔ معاملہ ہے ارشد شریف صاحب والا۔ دیکھیں ارشد شریف صاحب والا جو معاملہ ہے نا، اس میں ایک تو معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ میں اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو بھی کروں گا، کیونکہ حامد میر صاحب ایک پیٹیشن لے کر گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب ارشد شریف صاحب کی فیملی بھی اس میں آئی ہے، اظہر صدیق صاحب بھی اس میں آئے ہیں، اور اس میں جو پہلے حامد میر صاحب کے وکیل ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، عمران ریاض صاحب بھی کو پیٹیشنر ہیں حامد میر صاحب کے ساتھ۔ حامد میر صاحب یہ معاملہ لے کر گئے، اب عمران ریاض صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، جس میں حامد میر صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کی استدعا یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے، جو قتل ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور اس میں عامر فاروق صاحب ہر سماعت پہ آبزرویشنز دیتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ڈانٹتے ہیں اور بہت سخت آبزرویشنز دیتے ہیں، یہ وہ ادھر ادھر اور تاریخ، اور اٹارنی جنرل بالکل آ ہی نہیں رہے۔ اس میں شعیب رزاق صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے عدالت کو بتا دیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن والا معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ نہیں ہے۔ ابھی پھر ایک نئے آفیسر اٹارنی جنرل آفس کے پیش ہوئے اور ان کو بھی عامر فاروق صاحب نے وہی ڈانٹ پلا دی، یہ وہ ادھر ادھر ساری باتیں کر، پھر تاریخ لمبی، اور اٹارنی جنرل صاحب آ نہیں رہے۔ یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل اس تاریخ کو آئے، نہ آیا تو ہم آگے پروسیڈ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہی بات شعیب رزاق صاحب نے عدالت کے سامنے رکھی، اور وہ خیر عامر فاروق صاحب نے بھی آبزرویشن دی کہ بھائی جوڈیشل کمیشن سے ان کو مسئلہ کیا ہے، حکومت کو تحقیقات ہی تو ہونی ہے۔ میرے اوپر قتل کا الزام ہے، خدا نخواستہ کہ میں کسی قتل میں ملوث ہوں، میں کسی سازش میں ملوث ہوں، میرے اوپر الزام ہے، اور میں جو ہے وہ اگر میں نہیں ہوں ملوث، میں کہوں گا کہ چودھری صاحب آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، چودھری صاحب نام لیں کس پہ مشتمل آپ نے کمیشن بنوانا ہے، کون سی کمیٹی، آپ نام دیں گے، کیونکہ میں قاتل نہیں ہوں، میرا کوئی کردار نہیں ہے قتل میں تو مجھے اور کیا چاہیے، مجھے آپ کی بنائی ہوئی کمیٹی سے کلین چٹ مل جائے۔ یہ نون لیگ کی حکومت کو مسئلہ کیا ہے ارشد شریف صاحب والے معاملے میں؟ مطلب جب یہ معاملہ عمر تھا بندیال صاحب کے پاس چل رہا تھا، بندیال صاحب کے پاس، تو اس وقت اعجاز الحسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ جناب آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو کیوں نہیں انوالو کرتے، آپ عالمی اداروں کو، آپ یو این کو، آپ انٹرنیشنل صحافتی تنظیموں کو کیوں نہیں انوالو کرتے؟ بار بار یہ سوال رکھا مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اور اعجاز الحسن صاحب نے، اور پھر ان دونوں کو ریزائن بھی کرنا پڑا۔ وہ دونوں کیونکہ ملٹری کورٹس والے کیس میں بھی تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو مسئلہ کیا ہے اگر یہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے سارے میں۔ اور عامر فاروق صاحب کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ وہ جو معاملہ شعیب رزاق صاحب جس میں پیش ہو رہے ہیں، اظہر صدیق صاحب پیش ہو رہے ہیں، اب بہت ہو گیا ہے، آپ کریں آرڈر کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، یا آپ مسترد کر دیں حامد میر صاحب کی درخواست اور عمران ریاض خان صاحب کی، تاکہ وہ جائیں انٹر کورٹ اپیل میں جائیں، ہائی کورٹ کے 2 ججز کے پاس جائیں، جو بھی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ہوا یہ کہ ارشد شریف صاحب کا معاملے میں قاضی فائز صاحب نے واردات یہ ڈالی کہ چھٹیوں میں کیس لگا دیا منصور علی شاہ صاحب کے پاس، شاہد بلال صاحب کے پاس، اور نعیم اختر اغوان صاحب کے پاس۔ نعیم اختر اغوان صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا ان کی سوچ اور اپروچ ہے حکومت کے حوالے سے، نون لیگ کے کس طرح کے ان کے فیصلے ہیں۔ اچھا، اس میں منصور علی شاہ صاحب نے پہلی سماعت پہ انکشاف کیا، جس میں محمد مالک صاحب اور سارے ہمارے دوست کورٹ روم میں موجود تھے، عمران ریاض صاحب بھی آئے ہوئے تھے، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ جناب یہ تو کمیٹی میں معاملہ آیا ہی نہیں ہے، یہ 5 رکنی بینچ سن رہا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ معاملہ کمیٹی کو بھیجا، کمیٹی میں قاضی فائز صاحب نے پھر کہا کہ نہیں 3 رکنی بینچ سنے۔ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ 5 رکنی بینچ سنے گا، اور یہ 5 رکنی بینچ ہوگا جمال خان خیل صاحب، محمد علی مدد صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اطہر من اللہ صاحب، حسن نظر رضوی صاحب۔ معاملہ ہو گیا۔ اب ایک کمپین چل پڑی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے خلاف۔ کمپین یہ چلی کہ دونوں بھاگ گئے، دونوں کیس نہیں سننا چاہتے، ڈر گئے، یہ کمپین چلی، اور بہت پہلے قاضی فائز صاحب نے ایک نوٹ لکھا اطہر من اللہ صاحب کے خلاف، ان کے خلاف ایک کمپین چلی، بہت گالیاں ان کو پڑی کہ جناب وہ دسمبر سے معاملہ پینڈنگ تھا اور انہوں نے فیصلہ نہیں لکھا۔ پھر قاضی صاحب نے ایک منٹس میں ذکر کر دیا عائشہ ملک صاحبہ کا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، وہ آ جائیں اور چھٹیاں ختم کریں، اور یہ وہ، پھر عائشہ ملک صاحبہ کے خلاف کمپین چل پڑی۔
پھر قاضی صاحب کے اس عمل سے منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے خلاف کمپین کمپین چل. ویسے مطلب شر سے بچنا چاہیے ان ججز کو نا, سپریم کورٹ کے 8 ججز کو. کل شریف جو ہے نا, جو چاروں صورتیں ہیں وہ روزانہ کم از کم صبح 3 بار اور رات کو 3 بار پڑھنی چاہیے. جس طرح کا ان کے اوپر ان کے خلاف شرح انگیزی ہو رہی ہے تو اس میں پھر ظاہر ہے ان آیات میں, ان صورتوں میں یہی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شیطان کی شر سے محفوظ رکھے. تو اس وقت ان کا شیطان کے شر سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے, اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنا بہت ضروری ہے ان ججز کے لیے, 8 ججز خاص طور پہ. منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ ملک صاحبہ, شاہد وحید صاحب, حسن اظہر رضوی, محمد علی مظہر, عرفان سعادت صاحب, اطہر من اللہ صاحب, ان کا یہ بہت ضروری ہے. ویسے میں ایک میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کوئی بھی اہم بینچ ہوتا ہے ظاہر ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ارشد شریف کی شہادت کا معاملہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یعنی کسی نے کوئی چڑیا کا بچہ نہیں مارا, ارشد شریف شہید ہوا ہے. ارشد شریف کے معاملے پہ ضروری نہیں تھا کہ چیف جسٹس خود بیٹھتے اور خود اس کو لیڈ کرتے اور انصاف دلواتے؟ بالکل, میں اس پہ بھی آتا ہوں, میں اس بات کو بھی اسی کنٹینیوشن میں پہلے مکمل کر لوں کہ آپ کمپین چل پڑی 2 ججوں کے خلاف. آج پھر انہوں نے منٹس جاری کیے, نامکمل جاری کیے. یہ کتنی بددیانتی ہے, ویسے کتنی بددیانتی ہے کہ آپ منٹس نامکمل جاری کر رہے ہیں. پھر کل انہوں نے کیا نا, انہوں نے چوک چوراہے میں لا کھڑا کیا ہے جناب کو, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے منٹس مکمل جاری کر دیے. انہوں نے جو بات بتائی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ تھا, ایک تو یہ 184(3) تھا, 5 رکنی بینچ بننا تھا. پہلے 5 رکنی بینچ سنتا رہا ہے, 8 سماعتیں کر چکا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کمیٹی میں یہ کہا کہ جو 5 جج تھے جو یہ کیس سن رہے تھے, بندیال صاحب, اعجاز الحسن صاحب, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, جمال خان مندوخیل صاحب, محمد علی مظہر صاحب, 8 سماعتیں ہو گئی تھیں. اب ان میں سے 2 جج تو موجود ہیں, بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے, جو 2 ججوں سے استعفیٰ ان سے دلوا دیا گیا. اس کے بعد جو سینئر ترین جج ہیں وہ جمال خان مندوخیل, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ کیا کہ جمال خان مندوخیل کے بعد محمد علی مظہر ہیں, محمد علی مظہر کے بعد جو سینئرٹی میں 3 ہیں نا ان کو ایڈ کر دیں آپ 5 رکنی بینچ میں. اب وہ 3 کون ہیں, اسی سینئرٹی سے یہ بینچ بنایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ایک تو اس میں جمال خان مندوخیل صاحب کے بعد ہیں محمد علی مظہر سینئرٹی میں, اس کے بعد 3 جج کون ہیں, عائشہ ملک صاحبہ, اطہر من اللہ صاحب اور حسن اظہر رضوی صاحب. اب مجھے بتائیں اس میں کیا غلط ہے؟ انہوں نے پک اینڈ چوز نہیں کیا. قاضی صاحب اپنے ٹرولز کے ذریعے یہ میسج دے رہے تھے, یہ کمپین چلوا رہے تھے, یہ تاثر دے رہے تھے, یہ پک اینڈ چوز کیا ہے انہوں نے. اور زیادہ تکلیف کس کی ہے؟ اطہر من اللہ صاحب کی اس میچ میں شامل ہونے کی, عائشہ ملک صاحبہ کی اس میچ میں شامل ہونے کی. دیکھیں آپ دیکھیں گے جو سوالات عائشہ ملک صاحبہ اور اطہر من اللہ صاحب اٹھائیں گے تو یہ اس لیے وہ پریشانی ہے. اب اس لیے یہ کہا کتنی یعنی سادہ سی ریزن تھی, ریزننگ کتنی سادہ تھی, سمپل تھی کہ یہ بینچ 5 رکنی یہ بینچ آیا سامنے کہ 2 پہلے سنتے رہے, اس طریقے اس کو ٹویسٹ کر کے جس طرح مطلب واہ کمپین یہ چلوائی گئی کہ پک اینڈ چوز کیا ہے, اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے ہیں. اور یہ ساری بات تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ قاضی صاحب ہر اس کیس میں کیوں بھاگ جاتے ہیں, ملٹری کورٹس والے میں بھی بھاگ جاتے ہیں, اس میں بھی بھاگ گئے ہیں, اور بھی وہ کیس نہیں لگا رہے, انٹرنمنٹ سینٹر والا مطلب وہ نہیں لگا رہے, اس طرح کے کیسز نہیں لگا رہے, پی ٹی آئی کا بلے والا ریویو نہیں لگا رہے, یہ ساری چیزیں مطلب نون لیگ کا ریویو. اور پھر آپ کو اگر اتنا ہی وہ تھا تو آپ سپٹمبر سے آگے بیٹھے ہوئے تھے, سپٹمبر سے لے کے اپنا اب آگے سپٹمبر آنے والا ہے, یعنی 1 سال آپ نے کیس پہلے تو لگایا نہیں ہے ارشد شریف صاحب کا. جب آپ پہ بہت دباؤ بڑھا ہے تو آپ نے چھٹی میں اٹھا کے لگا دیا, اور وہ بھی 3 رکنی بینچ کے ساتھ. اور یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے کہ آپ نے کمیٹی میں اپلائی نہیں ہے, اور اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ میٹنگ منٹس آپ نے نامکمل جاری کیے. 2 ججز نے جو قاضی صاحب کے ساتھ کیا نا, اب یہ قاضی صاحب کی گیم ختم ہے, قاضی صاحب کی گیم ختم ہے. اب دیکھیں نا کہ ججز اس حد تک, مطلب پہلے یہ تھا کہ ججز گالیاں بھی سنتے رہتے تھے, سوشل میڈیا کی کمپین برداشت کرتے تھے کہ چلو یار ہمارے چیف کی عزت ہے, لیکن اگر چیف کو خود عزت راس نہیں ہے تو پھر وہ جج تو کچھ نہیں کر سکتے نا. تو یہ ہے چودھری صاحب معاملہ. ججز ہوں یا کوئی بھی شخص ہو, جس طریقے سے جس بےہودہ طریقے سے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب اختر صاحب کو, کوئی بھی شخص ہوتا وہ کہتا یار کم از کم میں اپنا سچ تو آگے بتاؤں. اینی ویز کینیا کی عدالت جو ہے اس نے تو ارشد شریف کا معاملہ کنکلوڈ کر دیا, لیکن پاکستانی عدالتوں کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 1 سال تک بینچ نہیں بنایا. بینچ بنا تو اس کے بعد کی جو ہیپننگ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کرے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کو انصاف ملے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.